السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق یونائٹڈ پبلک اسکول تانڈور سے ہے۔ میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے 8th کلاس کے دوسرے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں 8th کلاس کے دوسرے سبق کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہے بچوں دوسرے سبق کا نام؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے لکھنے والے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم مولانا شبلی نعمانی کا تعارف پڑھے تھے۔ آج ہم اس سبق کی عبارت پڑھیں گے۔ بچوں غور سے دیکھیے اور سنیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے شاہانہ ٹھان بھاٹ ترک کر دیا، اپنے ساری قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے اور انتہائی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔ دیکھو بچوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے سب سے مشہور خلیفہ تھے۔ جب وہ خلیفہ بننے سے پہلے ان کیسے تھے؟ بہت شان و شوکت سے زندگی گزارتے تھے۔ جب وہ خلیفہ بننے کے بعد کیا کرے؟ شان و شوکت کی زندگی چھوڑ کے بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے اور شاہانہ ٹھان باٹ جو بھی کرتے تھے، انہوں بہت جیسی بھی شان و شوکت سے زندگی گزارتے تھے وہ صرف سب کچھ چھوڑ دیا اور کیا کرے؟ اپنے جو بھی قیمتی لباس، کپڑے، سامان اور بیوی کے زیورات جو بھی تھے کیا کرے؟ بیت المال میں داخل کر دیے اور بے انتہا سادی زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے خلیفہ بننے کے بعد۔ خلیفہ بننے کے بعد وہ سادہ لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے اور کچے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بچوں کی زندگی سادگی سے گزارنے لگی۔ وہ چاہتے تو اپنی بیوی بچوں کو لذیذ کھانا کھلا سکتے تھے، عمدہ کپڑے پہنا سکتے تھے، لیکن انہیں بیت المال سے لینا گوارا نہ تھا۔ جب وہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد کیا کرے؟ بہت سادہ لباس پہننے لگے اور معمولی جو عام لوگ کھاتے ویسا کھانا کھانے لگے اور کچے مکان میں یعنی بلڈنگ چھوڑ کر چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے۔ ان کی بیوی بچوں کی زندگی کیسی سادگی سے گزرنے لگی۔ اگر وہ چاہے تو اپنی دولت کے ذریعے اپنے بچوں کو اور بیوی کو لذیذ کھانا بھی کھلا سکتے تھے، لذیذ عمدہ کپڑے پہنا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ اور بیت المال سے رقم بھی واپس لینا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں بے چین ہو گئے، وہ شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگنا تک گوارا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عید بہت زیادہ قریب تھی، تو سب لوگ کیا کرتے تھے؟ عید کے ٹائم پہ اپنے ماں باپ بھی، ہر ایک کے ماں باپ کیا کرتے؟ بچوں کے لیے نئے کپڑے لاتے نا، تو سب لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لا رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی اپنی ماں سے جا کے کہتے کہ ہمارے کو بھی نئے کپڑے ہونے کی فرمائش کرتے۔ تو ماں کیا ہوتی؟ بے چین ہو کر شوہر کے پاس جاتی اور جا کر سارا حال سناتی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ یہ سب باتیں سن کر کیا بولتے؟ فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بچوں کو نئے کپڑے بنوا سکوں، بلکہ کون بولتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کو کہتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا ہے؟ بے انتہا ایماندار تھے، بہت ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں بیت المال میں رکھی مشک کو سونگنا تک گوارا نہ تھا۔ مشک کے معنی ہے کستوری، ایک قسم کا خوشبودار مادہ جو ہرن کے ناف سے نکلتا ہے، وہ تک بھی سونگنے کی ان کو اجازت نہیں تھی اور وہ گوارا بھی نہ سمجھتے تھے اس کو۔ بچوں آج آپ کا گھر کا کام ہے لفظیات میں سیکنڈ بیٹ ہے۔ اس سے پہلے بیٹ میں ہم عقل مند، دولت مند، جو بھی مند اور مندی لگا کر الفاظ لکھنے کا تھا، اب اس میں دار اور داری لگا کر چند الفاظ لکھنا ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ کے دار جوڑنے سے نئے الفاظ ترتیب دیے جا سکتے ہیں، لہٰذا دیے گئے الفاظ کے ساتھ دار اور داری جوڑتے ہوئے نئے الفاظ تیار کیجیے۔
تو جیسا مثال میں دیا ہے زمین، زمیندار، زمینداری، تو آپ سمجھدار، سمجھداری، ایسا ہی دار اور داری لگا کر یہ الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ خوش خط اور درست لکھ کر گروپ میں بھیج دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔